پائے جاتے ہیں وہ مختلف نظریات کے حامل ہیں اور ان کے ذہن میں مختلف قسم کے تصورات ہیں۔ یہودی یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور وہ جتنی مرضی نیکی کرے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں کے بعض گروہوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے، ہمارے ہاں تو حضرت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے، ان کے بقول جب ان کا وصال ہوا تو وہ کفارہ دے گئے سب کا۔ یہ فکری تضاد بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ جو معاذ اللہ لوگ کسی نظریے کے قائل نہیں، دہری ہو گئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کھا پی لے، دنیا میں جو آسانی اسے ملنی ہے مل لے، اس کے بعد معاملہ ختم ہے۔ اہل اسلام کو جس نظریے کی بنیاد پر دین دیا گیا، اس نظریے میں جہاں بہت زیادہ زور ہے نا اللہ کو ماننے پر، رسول کائنات علیہ السلام کی غلامی پر، وہاں قرآن پاک میں آپ کو بے شمار آیتیں ملیں گی جو عقیدہ آخرت پر زور دیتی ہیں۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قیامت میں اللہ کے بندوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ان کو جزا سزا کے فیصلے سنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے نا تو یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہ رہے، پھر لوگ اپنی من مانی کرتے پھریں۔ جس غریب کو دنیا میں انصاف نہیں ملا وہ تو اسی طرح مر جائے کہ مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ اس امید پر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ایک عدالت قیامت میں لگے گی اور ہم جو دنیا میں انصاف نہیں پا سکے وہ انصاف ہمیں قیامت میں مل جائے گا۔ عقیدہ آخرت اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے۔ ہمارے ہاں جو سوچیں، چونکہ ہم سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، آپ سے نہیں کہا میں نے، ہم سارے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کوئی تھوڑے کم کچے ہیں۔ ہم نے جتنی بھی سوچیں بنائی ہیں یہ کسی سے سن کے بنائی ہیں، کسی کو پڑھ کے بنائی ہیں۔ نظریات میں ہمیشہ جو کہیں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ کسی اچھی بری صحبت کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ جن لوگوں کو اپنا رہنما اور مقتدا سمجھ کے دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو دنیا میں ساری آسانی لینا چاہتے ہیں، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا ڈرائنگ روم ہو، ساری سہولتیں میرے کمرے میں ہوں، اٹھ کے جانا نہ پڑے، میرا ٹی وی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا اے سی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا ہیٹر بھی ریموٹ کنٹرول، ہر چیز آسانی۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے دنیا میں ہی ہے جو کچھ ہے۔ اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ تم یہاں مسافروں کی طرح آئے ہو، اور تم یہاں چاہو بھی تو ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ مقام امتحان ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم چاہ کے بھی ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم نے یہاں وقت گزارنا ہے جس طرح مسافر گزارتے ہیں۔ آپ ساری تاریخ پڑھ لیں، اس آدمی کو آپ اپنی نظر میں بہت نیک سمجھتے ہیں نا، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، لیکن بڑی سخت آزمائش میں ہوگا۔ جتنا رب کے قریب کو چلا گیا اتنا اسے آزمائش آ گئی، اور اس نے قانون بنا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قانون بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لو میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ آزمائشیں مجھے پہ آئیں۔ یہ اچھا، اب یہاں بہت زیادہ آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں کے بارے میں جو رسول پاک علیہ السلام نے نظریہ قائم کیا وہ رونے دھونے کا نہیں۔ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ ساری دن رونا کہ غریب بڑا ہوں، سارا دن پریشان رہنا کہ میرا بازو نہیں ٹھیک ہو رہا، سارا دن پریشان رہنا کہ دیکھو میرا مکان کرایہ کا، یہ نظریہ نہیں، یہ کمزوری ہے۔ سرکار نے جو نظریہ دیا نا اس نظریے کو دیکھیں کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے گیا، حضور آرام فرما تھے، سو کے اٹھے، میں نے کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھے، یعنی حضور سوئے ہوئے ہیں کہ منجی منجی آنکھی دا سی جی، تو فرماتے ہیں اس کے نشان تھے کمر پہ۔ ذرا کپڑا ہٹا تو میں نے وہ زیارت کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے، یعنی جناب فاروق رو پڑے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرا جو دین کے دشمن ہیں یہاں موجیں کر رہے ہیں اور آپ محبوب مطلق ہو کر نائب مطلق ہو کر اس انداز میں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے دکھ پہ رو پڑتے تھے. یہاں حضرت عمر روئے ہیں نا, لیکن حضور نے جناب عمر کی سوچ کو بدلا. یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں بڑی آزمائش ہے بڑی پریشانی, یہ نہیں فرمایا. آپ خدا را میری بات کو سمجھے کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم سارے سکھ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں سڑکوں پہ, آسانیاں لینی ہیں, سہولتیں تلاش کرنی ہیں. پیسے تھوڑے ہیں تو گاؤں میں مکان, تھوڑے زیادہ آ گئے تو کونے میں مکان, اور زیادہ آ گئے تو سوسائٹی میں مکان, بڑھ گئے تو چلو ایک لاہور بنا لو, ایک اسلام آباد بنا لو, چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی, نکل پڑے اور اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا نا حضور آپ اس تکلیف میں ہیں اور وہ اتنی موج میں ہیں, تو رسول پاک علیہ السلام نے نا سیدنا عمر فاروق کی سوچ کو بدلا. آپ غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ جتنی آسانی ہے دنیا میں لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں. ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت ہمیشہ رہنے والی اور خیر والی چیز ہے. حضور نے یہ نظریہ دیا لوگوں کو کہ تمہارے نا جنت میں بہترین مکانات ہوں گے. اور آپ کبھی حدیث کے لفظوں پہ غور کریں نا, اسی پنجابی چاکیدہ اور تم کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا. تم کبھی اس لفظ پر آپ غور کریں نا, اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا ادراک ہی نہیں وہاں تک جو بات میں کر رہا ہوں. یعنی ایک تو ہے دیکھا, ایک ہے سنا, اور ایک ہے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو سوچیا بھی. حضور کیا فرماتے ہیں, بخاری مسلم ہے, فرمایا میرے غلاموں رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا. اللہ یہ بھی عطا کرے گا.